بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے۔ اس آیت میں تبدیلی قبلے کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا، تو جب امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا گانا بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی قبلے کا موضوع طے ہو گیا، لہذا اب صرف اسی بحث میں نہ رہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ مال و دولت، عہد اور منصبہ، شہرت اور مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی، زینت، دھوکے کا سامان اور فنا ہونے والی کمائی ہے، جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، جنت اور اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار بلایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوتی، ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا، تم گھر پر رہو، حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے۔ غربت اور بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا پوری رات، ایک اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرا آدھے قرآن کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یعنی اے مسلمانوں اور اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور تم جہاں سے آؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلے، بہرحال نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ مکرمہ کی طرف کریں، کیونکہ جس طرح حالت اقامت میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سفر میں بھی یہی حکم ہے، اور بے شک کعبہ کو قبلہ بنایا جانا ضرور آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حق اور حکمت کے عین موافق ہے، اور اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی بہترین جزا دے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے آؤ۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی علت جدا ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ جب یہ حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ قبلے کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو۔ اور اس آیت میں مجموعی طور لوگوں سے فرما دیا گیا کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، جنگل اور بیابان میں ہو یا شہر میں، ہر جگہ ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں، یا وہ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ نبی ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت اور بزرگی مانتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں ناانصافی کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو حجت پوری ہو چکی، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں طعنیں سننا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کے طعنے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کے طعنے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم میرے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ مروی ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم
میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دو مٹھیاں ہیں، ایک جہنم میں لے جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو پہلے اس پر غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف نظر آئے تو اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اور بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹھن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی اس نام اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارا رسول بنایا جو کہ تمہارے سامنے حق کی طرف ہدایت دینے والی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، رشد اور ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر قطعی دلیل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور تمہیں وہ چیز سکھاتے ہیں جن سے تم اپنے نفسوں کو پہچان سکو اور ان کا تزکیہ کر سکو۔ اسی طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔ گویا جیسے مسلمانوں کا نبی جدا گانا تھا، ایسے ہی ان کا قبلہ بھی جدا گانا ہو گیا۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے بڑی نعمت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمرہ ہے۔ یاد رہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی خود اپنا احسان قرار دیتا ہے، جیسا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اور وہ رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، طہارت نفس، تزکیہ قلب، اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے ہیں۔ اس تطہیر اور تزکیہ کو ایک اور جگہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں، قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے
وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہی نہیں، بلکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے علوم کے جامع ہیں۔ قصیدہ بردہ میں امام بوصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، یعنی آپ حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں، اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدائی پیدائش کی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل میں وہ علم و حکمت ہے کہ دنیا آج تک وہ تمام علم اور حکمت معلوم نہیں کر سکی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ فاذکرونی، تم میری یاد کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک زبانی، دوسرا قلبی، تیسرا اعضائی بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح، تقدیس، حمد اور ثنا، توبہ، استغفار، خطبہ اور دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں۔ قلبی ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ بکثرت احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 10 احادیث کا خلاصہ ہم انشاءاللہ العزیز اس نشست میں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ نمبر 2، ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ نمبر 4، ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ نمبر 5، ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ نمبر 6، ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر 7، شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ نمبر 8، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ نمبر 9، اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ نمبر 10، اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہترین مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔
اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث میں شکر کے کثیر فضائل بیان کیے گئے اور ناشکری کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اسے درگزر فرمائے گا۔ شکر سے متعلق مزید معلومات سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے تحت جو تفسیر ہم عرض کریں گے وہ ملاحظہ فرمائیے گا۔